بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 78 سے شروع کرتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم شکر گزاری کرتے ہو۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ بات تو یہ ہے کہ جو اگلے کہتے تھے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استغفار نہ رہے گا تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور زمین کا 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ خدا ہی کی ہے۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ فوراً کہہ دیں گے کہ خدا ہی تو ہے۔ تو کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ یہ بات ہے کہ ہم ان کو ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے، اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ خدا نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی شان اس سے بہت اونچی ہے۔ اے محمد کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان سے وعدہ ہو رہا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھا دے تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کیجیے، اور وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو۔ اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور کہو کہ اے پروردگار،
میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں، میرے پاس موجود ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی، موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر واپس بھیج دے، تاکہ میں ان میں چھوڑ آیا ہوں نیک کام کروں، نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں خرابتیں ہوں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی ہے اور ہم رستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اے پروردگار ہم کو ان میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ خدا فرمائے گا کہ اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ان سے ہنسی کرتے رہتے تھے۔ آج میں ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ خدا فرمائے گا کہ تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ اور جو شخص خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کا حساب خدا کے ہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔ اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر،
اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں 118 پہ یہ سورہ مومنون ختم ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ نور کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو فرض کر دیا، نازل کیا اس کو فرض کر دیا، اور ان میں واضح المطالب آیتیں نازل کی تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم سے تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہے۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ مومنوں پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت سنوار لے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اس کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ اگر تم خدا پر فضل اور اس کی مہربانی ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم ہے اور یہ کہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ حکیم ہے۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کہا کہ یہ صریح طوفان ہے، اپنی بات کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے
تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کا یا اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایان نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، اس کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 20 پہ میں ختم کرتا ہوں، کل 21ویں آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔